اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آگے حکم کیا دیا؟ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود اور خوب سلام پڑھا کرو، درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ آیا مبارکہ بڑی حسین ہے، آیا مبارکہ کا مفہوم اتنا حسن والا ہے کہ اس کی تفسیر میں نہ بھی جائیں تو بات کی سمجھ آ رہی ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیگر کتنے احکامات ارشاد فرمائے؟ نماز حکم ربی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ خود شامل حال ہے، اس کی شان ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ حکم تو فرمایا لیکن اللہ خود ان چیزوں سے پاک ہے، وہ نماز ادا کرنے سے پاک ہے، وہ حج کرنے سے، ساری عبادتیں تو اسی کے لیے ہیں، ساری ریاستیں تو اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے ہیں، نماز بھی اس کا قرب پانے کے لیے، حج اس کا قرب پانے کے لیے، زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کر کے پھر اس کا قرب پانے کے لیے، عشر کا حکم میرے رب نے دیا اس لیے کہ تمہارا مال پاک ہو جائے اور تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے، روزے بھی اسی نیت سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہر حکم واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم ہی ارشاد فرمایا، خود عمل آپ جاگیں اور سمجھیں اور پرکھیں۔ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں انتہائی لطیف نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے، یہ تکریم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ شان ہے میرے اور آپ کے لجپال آقا کی کہ اللہ میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ جس نبی پہ رب درود بھیجے وہ نبی کتنی شان والا ہے، وہ نبی کتنے مقام والا ہے، اللہ اکبر۔ ایک تکریم حضرت آدم علیہ نبینا کی بھی ہے، اور وہ تکریم کیا ہے؟ اللہ نے عزتوں سے نوازا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جب آدم کو بنایا تو اپنے فرشتوں سے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو، یہاں بھی امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہاں پر بھی رب تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، اور حکم بھی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ جو آیا پاک میں نے پڑھی ہے اس میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے، فرشتوں کا ذکر جناب آدم علیہ السلام کے واقعہ کے درمیان بھی موجود ہے، یہاں بھی فرشتوں کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کیا کرو؟ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور رب کی مرضی ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس کو چاہے جتنی شان عطا فرمائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ یہاں بھی تکریم آدم علیہ السلام ہے، فرشتوں سے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں آ گئے، لیکن ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، یا اللہ تجھے سجدہ کروں گا لیکن اس کو نہیں کروں گا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، یا اللہ میں سجدہ کیوں کروں؟ ایک گناہ تو تکبر کا، علماء کہتے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند، بولیں بھئی تکبر اللہ کو پسند، اللہ وہ اپنی شان کے لائق پروردگار، کبریائی کا مالک تو میرا رب ہے نا۔ ایک تو یہ اس نے گناہ کیا، اور دوسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے نبی کی بے ادبی کی ہے، اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے درود و سلام کے حوالے سے جو آپ کے خدشات ہیں انشاءاللہ دور ہوں گے، اور یہ خدشات بھی ایسے ہیں کہ من گڑت باتیں جو لوگوں نے ہمارے بولے بالے دوستوں کے درمیان پیدا کر دی۔ یہ کہاں کہ لکھا ہے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پڑھتے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی؟
انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمارا تو عقیدہ وہ ہے جو صحابہ والا عقیدہ ہے۔ اگر صحابہ نے یا محمد نہیں کہا تو پھر مجھے ثابت کر کے تم بتاؤ، تم ثابت کرو کہ صحابہ نے تو نہیں کہا، تم کیوں کہتے ہو؟ اور اگر صحابہ نے کہا تو ہم کہیں گے صحابہ نے کہا، ہم تو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا جی، بات دور نکل نہ جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہاں بھی امر ہے، حکم ہے، میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سجدے میں سارے فرشتے چلے گئے، ایک اکڑ گیا، اللہ نے فرمایا تو دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو بڑا ہی مردود ہے، تو لعین ہے، کافر ہے، تو نے انکار کیا میرے حکم سے، دفع ہو جا۔ باقی فرشتے سجدے میں گئے۔ علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، سجدہ تو ایک رب نے کہا تھا، نماز میں بھی سجدے دو ہیں، رکوع ایک ہے نا، یا تو رکوع بھی دو ہوتے یا پھر سجدہ بھی ایک ہوتا، ایک رکوع ہے سجدے دو ہیں۔ تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا نا تو سجدے سے جب واپس آئے تو دیکھا ایک اکڑ کے کھڑا ہے، فرشتے پھر سجدے میں چلے گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں فرما برداروں میں تو نے رکھا ہے۔ تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، نماز میں رکوع ایک ہے، سجدے دو رکھ دیے گئے۔ یہاں بھی رب کا حکم ہے، اور درود پڑھنے میں بھی اللہ کا، یہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا مگر خود سجدہ نہیں کیا۔ لیکن قربان جائیں، میں نے کہا یہ تکریم آدم تھی، حضرت آدم کی شان، حضرت آدم کی عزت تھی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے فرشتوں کو تو حکم دیا مگر خود نہیں کیا۔ جب تکریم محمد کی بات آتی ہے، عزت کی اور ناموس کی اور میرے نبی تاجدار ختم نبوت کی شان و شوکت کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اپنا اعلان فرمایا، پھر فرشتوں کا بتایا، ادھر آدم کو سجدہ کروایا تو فرشتوں سے کروایا، خود نہیں کیا۔ جب تکریم محمد کی باری آتی ہے، کہا لوگوں سنو، پہلے میں رب ہو کے اپنے محمد پہ درود پڑھتا ہوں، میں رب ہو کے اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ میرے یار اتنا بڑا کام، اس پہ تم نے جھگڑے شروع کر لیے، کب پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں یا اذان کے بعد پڑھیں۔ کسی کو معلوم ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولے جی، کوئی جانتا ہے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں جانتا۔ میں اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ تعداد فرشتہ کتنی ہے، کیا ہو سکتی ہے، نہیں، ہم لمسم بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلو کھرب ہوں گے، ارب ہوں گے یا اتنے ارب ہوں گے۔ ہمیں کبھی بھی اس بات کی طرف جانے کی گنجائش ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کتنے ہیں وہ خدا جانتا ہے، وہ کتنے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، جو وہ کر رہے ہیں یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں سونے محمد مصطفیٰ پر۔ اب آگے حکم آیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب جب رب نے اپنا جو فعل تھا بیان فرمایا، اس پہ تو کہا میں اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، اور جب ایمان والوں کو حکم دیا تو کہا سنو اے ایمان والوں، خطاب ہے ایمان والوں کو، سارے لوگوں کو خطاب۔ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ حکم ہے، اور باقی کے لوگوں کے لیے کچھ جو احکامات ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے۔ یہاں درود اور سلام کی بات ہے، کہا یہاں ایمان والے آئیں گے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے سینوں میں ایمان ہے۔ اے ایمان والو اب تم کیا کرو، درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو، درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ اچھا، میں تفسیر کے حوالے سے اگر بات جتنی طوالت میں لے گیا، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے احادیث مبارکہ کا بھی سہارا لینا ہے۔ اب یہ حکم خداوند تعالیٰ کا ہے کہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے،
آئیں پہلے درود پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں، درود پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ درود پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے نا، ایک بار، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ محبت کا مظاہرہ کریں، یہ عنوان بڑا ہی حسین ہے، یہ عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ عنوان آپ کے چہرے بتائیں گے، اور میں بار بار نہیں کہوں گا، آپ کے چہرے بتائیں گے۔ سنی ماں کا پتر جو آتا ہے نا، وہ اپنے آقا کی شان سن کے خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے طمانیت کا نور، وہ اس کے چہرے سے جو خوشی کے آثار ہوتے ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو حضور کی شان سن کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جی، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ یار جس نبی کا کلمہ پڑھا، یار آج تو اپنے لیڈر کے نعرے لگائے، تو تھکتا نہیں ہے، تو کہتا ہے میرا لیڈر سچا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا لیڈر سچا ہے، پتہ ہے انہوں بھی یہ چور تے ڈاکو ہے، پتہ اس کو ہے یہ بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم جب حضور کی بات آتی ہے، یار نہ پارٹی کوئی بھی دیکھا کرو، بس اپنے آقا کی بات سن کے خوش ہو جایا کرو، اس لیے کہ یہاں نقص ہے ہی کوئی نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت سامنے بیٹھ کے کہتے، سونیا رب نے تانوں بے عیب پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جبریل کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل کون؟ جبریل 600 پروں کا مالک، نورانی فرشتوں کا سردار جبریل، اور حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا تک سارے نبیوں کا صحابی جبریل حضور کی بارگاہ میں جب آیا، جبریل نے حسن کا پری پیکر یوسف بھی دیکھا ہوا ہے، جبریل نے دیکھا ہوا۔ حضور فرماتے جبریل کوئی میرے جیسا دیکھا؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے سارے نبیوں کا دیدار کیا، پر سونیا تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نبی پہ جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ پڑھا کتنی بار ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھا ایک بار ہے، یار غور کریں، پڑھا ایک بار ہے، گناہ 10 مٹا دیے گئے، اور اللہ فرماتا ہے اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند، 10 گناہ مٹ گئے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تھوڑا پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ کو جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے آپ نے فیصلے کے مطابق اپنا تعین خود کرنا ہے کہ اب آپ نے کمی کا جی انسان ہے، بشر ہے، ہو جاتی ہے، تو ایک بار درود پڑھیں تو 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ مٹ گئے۔ تو جو ایک 100 بار پڑھ لے گا، جو ایک 100 بار پڑھ لے گا۔ اچھا ایک اور روایت بڑی پیاری، حضور فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے یا 1000 مرتبہ کا لفظ، دونوں روایت یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حضور کی ذات پہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب یہ میرے یار سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھو۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اس کے ماتھے پہ لکھ دو یہ دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہے، یہ منافقت سے بھی آزاد ہو گیا ہے، اس کا دل ہی صاف کر دیا ہے۔ اچھا جی اب میں نے پہلے بات کی تھی پڑھنا کتنا چاہیے، آئیں یہ بھی حضور سے ہی پوچھتے ہیں۔ سرکار کے غلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں وظائف کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان میں مزید برکت حاصل کروں، تو حضور مجھے بتائیں میں کون سا وظیفہ زیادہ کروں؟ سرکار فرماتے ابی بن کعب اس طرح کرو، محمد کی ذات پہ درود پڑھتے رہا کرو، درود کی کثرت کیا کرو، درود پڑھا کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نا 3 حصے دوسرے وظائف کرتا ہوں اور ایک حصہ میں آپ کی ذات پہ رج کے درود پڑھتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے میں اور زیادہ برکات حاصل کروں، حضور مجھے بتائیں کیا کروں؟ سرکار فرماتے درود کی کثرت کرتا جا، درود کی کثرت کر، درود بڑھا دے۔ پھر ملاقات کے لیے حضور میں آدھا درود پڑھتا ہوں
اور آدھا دوسرے وظائف کرتا ہوں۔ سرکار اور برکت چاہتا ہوں، یہاں تک کہ چوتھا پھیرا جب آئے نا تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں سارے ہی درود پڑھتا ہوں، میرا وظیفہ ہی درود ہے، میرا وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ تو سنے میرے حضور نے یہ کیا فرمایا، یہ نہیں حضور نے فرمایا اے نہ درود نہ پڑھیا کر، حدیث کا حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور سنیو، کن سے ملاقات کرتے ہو یار، کن کے پاس بیٹھتے ہو یار، کہاں سے تم دین لیتے ہو یار؟ آپ بتاؤ کہ حضور نے خود فرمایا کہ جب تم درود کی کثرت کرو گے اللہ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو، اللہ اکبر۔ درود پاک، اگر ایک بندہ درود پاک بھی پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یار مجھے نا کچھ وہ جو برکات ہیں نصیب نہیں ہو رہی، تو ایک بات تو یہ کہ وہ کثرت کرے اور درود شریف کی، اور دوسری بات اپنے اندر ٹٹولے کہ کہیں کوئی اور کمی کجی تو نہیں ہے رزق کے حوالے سے، میں کسی کو ستاتا تو نہیں ہوں، دکھ تو نہیں دیتا، تکلیف تو نہیں دیتا۔ درود تو کلیجے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا تو شہد کی مکھی آئی، حضور کے کانوں میں بن بناتی ہے۔ حضور مولا علی سرکار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی آپ سے کیا باتیں کر رہی ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی، مکھی کی بولی بھی میرے نبی جانتے ہیں، مکھی کی بولی بھی جانتے ہیں۔ سرکار فرماتے علی تم لوگ نا ابھی روٹی شروع کرنے لگے تھے، تمہارے پاس سالن کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح پانی میں ڈبو کے روٹیاں آپ نے جب شروع کی تو مکھی دوڑ کے میرے پاس آئی اور میرے کان میں آ کے کہتی یا رسول اللہ اس پہاڑ کی اوڑ کے پیچھے شہد کا بہت بڑا چھتا ہم نے بنایا ہے، سونیا تیرے غلامہ واسطے ہی بنایا ہوا ہے۔ حضور وہ شہد کا چھتا، یار مکھی کے پاس آپ شہد اتارنے کے لیے جائیں وہ آپ پہ حملہ ور ہوگی، جھپٹے گی، وہ کوشش کرے گی۔ میں نے بڑے دنوں سے اس کے جو ہے نا وہ بنانے میں، مزدوری میں نے بڑے دن لگا دیے، کوئی اس کو میرے گھر کو جو ہے نا وہ خراب نہ کر دے، گرائے نہ، لیکن یہاں تو مکھی خود چل کے آ کے کہہ رہی ہے سونیا شہد دا چھتا تواڈے غلاماں لئی بنایا ہے۔ حضور اپنے غلاموں سے کہیں اس پہاڑ کی اوڑ کے پیچھے وہ چھتا ہے لے آئیں۔ سرکار مولا علی گئے یا حضور کے کوئی اور صحابی گئے، چھتا اتار کے لائے، شہد تازہ شہد حضور کے غلاموں نے نوش فرمایا، کھایا، مکھی پھر آ گئی۔ مکھی پھر اس طرح کہہ لیں وہ دیکھنے کے لیے آئی ہوگی کہ میرے نبی کے غلام اب راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ مکھی آ گئی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ تو شہد بناتی کیسے ہے، یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اچھا چل بتا نا، یہ میرے غلاموں کا سوال ہے، بتا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سب کو پتہ ہے میں پھولوں کا رس چوستی ہوں، ہر پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا، کڑوا بھی ہوتا ہے، کچھیلا بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہاں یہی نکتہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کسی دی زبان کڑوی بھی ہوندی ہے، لہجہ بڑا کرخت ہوندا ہے، اندر منافقت چھپی ہوندی ہے، لہجہ اور زبان وہ بتاتی ہے کہ میں تجھ سے بڑی نفرت کرتا ہوں، یا وہ سامنے سے کہے گا کہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آؤ میں وظیفہ دے رہا ہوں، وہی وظیفہ جو مکھی نے بتایا۔ حضور جب وہ رس لیتی ہوں نا ہوتا کڑوا ہے، لیکن وہاں سے لے کے جہاں تک میری منزل ہوتی ہے سارے راہ محمد پہ درود پڑھتی جاتی ہوں۔ حضور میں سارا رستہ آپ پہ درود پڑھتی جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ یہ درود کی برکت ہے، وہ کڑوا رس جب میں جا کے چھتے میں رکھتی ہوں آپ کے درود کی برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ اچھا ایک اور حدیث مبارکہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، شہد میں حضور نے فرمایا شفا ہے، شہد میں بولو یار شہد میں شفا ہے۔ اب یہ درود کی برکت ہے، اس نے درود پڑھا، پتہ نہیں کتنی بار پڑھا، جب آ کے اس نے رکھا وہ شہد بن گیا، ہو بھی میٹھا گیا، اور رب کے پیارے حبیب نے فرمایا تم شہد کھاؤ، اللہ نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی، کتنا پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آ جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سانو دسو جی یا رسول اللہ دا لفظ کتنے لکھا ہے؟ سانو تے پڑھنا چاہیے درود ابراہیمی۔ اچھا یہاں بھی ایک اور بات، مسئلہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے، ہم تو کہتے ہیں جو حضور نے پڑھا ہمارے سر آنکھوں پہ، جو حضور نے بتایا ہمارے سر آنکھوں پہ۔
اب نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھیں اور بعد میں کہیں کہ نہ پڑھا کرو، تو ہم تو بالکل اس کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں صرف درود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، تو کوئی بات نہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ کے تو اس طرح کہہ لو یا نبی سلام علیکہ، پہلے درود پڑھ لو پھر سلام پڑھ لو، بھائی ممانت تو نہیں ہے نا۔ اچھا اب سوال تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہاں سے آ گیا جی درود؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیں، ساری بخاری کھنگال کے دیکھ لیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر کسی نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تب بھی، نہیں پوچھا تب بھی، جائیں پتہ کریں کہ یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں ساری بخاری میں ہمیں نکال کے دیں کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہ پڑھنا، حضور نے یہ فرمایا ہو، ابو بکر صدیق نے فرمایا ہو، عمر فاروق نے فرمایا ہو، عثمان غنی نے فرمایا ہو، مولا علی نے فرمایا ہو، کسی راوی نے روایت کی ہو کہ تم یہ نہ کہنا۔ اگر ممانت نہیں ہے تو سنو، ہم وضاحت یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب یہ ہم نے طریقہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں درود بھی آتا ہے اور سلام بھی آتا ہے، کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، پہلے لفظ تو ہم قبول کرتے ہیں، درود والا بھی سلام والا بھی، یہ تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یہاں ہمیں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یا کا جو لفظ ہے نا، سنیں اگر آپ نے گرامر پڑھی ہے، جو لفظ یا ہے نا، یہ دور کے لیے بھی اور نزدیک کے لیے بھی یا حرف ندا ہے، دور مطلق استعمال ہوتا ہے۔ ما ہاذا کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، تو یہ دور کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال اور نزدیک کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہو، اعلیٰ نبی تو موجود نہیں ہے، کہتے تم یا رسول اللہ کہتے ہو، نبی تو سامنے نہیں ہے، تو یا تو حاضر کے لیے تم استعمال کرو۔ تو سنو، یا کا صیغہ آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، جو قائل ہیں وہ بھی، جو نہیں قائل وہ بھی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری نماز کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ بولیں بھئی ساری نماز کس کے لیے؟ اللہ اکبر کہا، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اب ثنا پڑھی اور فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، رکوع کیا، جھک گئے، میرے اللہ میں بڑا ہی کمزور ہوں، دیکھنا میرے مالک، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکا، تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تیری چوکھٹ پہ جھکا ہوں، جھک کے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اتنا بھی نہیں، پھر سجدے میں گیا، اپنی ناک بھی رگڑ کے، ماتھا زمین پہ رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو بڑا مہربان ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، میرے اللہ میرا آنا دیکھ لے، میرے اللہ میرا آنا دیکھ لے، میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا۔ حضرات پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رکوع بھی کیا، سجود بھی کیے، قیام بھی کیا، تشہد کی حالت میں بیٹھا، آواز آتی ہے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت قبول ہو جائے، تیری عبادت اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت قبول کر لوں، تیرا قیام قبول کروں، تیرا رکوع قبول کروں، تیرے سجود قبول کروں، میری عبادت کے اس مقام پر پہلے میرے محمد پہ سلام پڑھنا۔ کیا نظر السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب غور کیجئے یار، بات بڑی گہری عرض کرنے لگا ہوں، اہل علم کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ حالت نماز میں، نماز کس کی ہے؟ سارے بولو نماز کس کی ہے؟ اب نماز میں اگر حضور کا نام لیا شرک نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ؟ بولو یار، اور تم کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، اور عقل کے اندھو، یہ نماز وہی ہے جو ہمیں خدا نے سکھائی ہے، مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ اب یہاں کہا کہ پڑھو پہلے میرے نبی پہ سلام پڑھو، کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی۔ اب جو لفظ ایھا ہے نا، یہ بھی حرف ندا ہے، حرف ندا ہے یعنی پکارنا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ ایھا ہے نا، یہ یا سے بھی قوی صیغہ ہے، یا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اب حالت نماز میں تم کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، تو اگر نماز کے باہر کہہ لے یا نبی سلام علیکہ، بھئی معنی تو یہی ہے نا، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اچھا اب تم سوال کرو جی یہ یا رسول اللہ یا محمد کہا کس نے ہے؟ سنیو تسی ایویں کہندے ہو پہ، کس صحابی نے کہا؟ سنیں، آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب یمامہ کے میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا، کس کے خلاف؟ مسلمہ کذاب کے خلاف۔ یہ وہ بدبخت بندہ تھا جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا۔ آپ کی انتہائی توجہ کا طالب ہوں، آپ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جو آئے گا وہ بیٹھ جائے گا۔ آپ میری جانب دیکھیں، اس
جمعہ کے بعد میں کہوں گا کہ یہ میری قبر میں روشنی لانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر آپ کسی کو یا رسول اللہ کی بات بتا سکیں، یا محمد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں یہ آپ کسی کو جواب دے سکیں، اور اس کے لیے آپ کی توجہ کا میں انتہائی طالب ہوں۔ یمامہ کے میدان میں وہ جو بدبخت تھا جس نے اعلان نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے، بلکہ حضرت صدیق، یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے جب یمامہ ہوتی ہے، جناب صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ساروں کو اکٹھا کیا، بدر والے بھی آ جاؤ، عہد والے بھی آ جاؤ، مکے والے بھی آ جاؤ، مدینے والے بھی آ جاؤ، اس ظالم کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ سینکڑوں حفاظ نے جانیں قربان کی ہیں اس جنگ یمامہ میں، تو آپ بھی کہتے میں بھی تیار ہوں، حضرت مولا علی کہتے سرکار تسی نہ جاؤ، ابو بکر چونکہ سلطنت نو تہاڈی ضرورت ہے آپ نہ جائیں، ہم کافی ہیں، غلام جا رہے ہیں، اب جنگ چھڑ گئی ہے، وہاں سے بھی نعرہ آتا ہے، یہاں سے بھی نعرہ آتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ وہ بھی لگاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ یہ بھی لگاتے ہیں۔ اب میدان جنگ میں پہچان کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا کہ اپنے کون ہیں، وہ بھی یا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر وہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے لکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، جناب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اپنے کون ہیں بیگانے کون ہیں، اللہ اکبر وہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، کوئی ایسی بات بتائیں ہمیں پرکھ ہو جائے محمد والے کون ہیں اور ظالم والے کون ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے لکھا اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم کہنا یا محمد آہو، تم کیا کہنا، کیا کہنا، اوے چلے وجہ بھی نہیں بولے، کیا کہنا، یہ کون کہہ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محاذ کون ہے، محاذ ہے یمامہ کا میدان، ختم نبوت کے پہرے دار، وہ کہتے اللہ اکبر۔ یہ لکھا ہے، بات لکھی گئی ہے روایات میں کہ اس دن مومن کی پہچان یہ تھی جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اس دن یہ صحابہ نے نعرہ لگایا، اسی اپنے کولو کچھ نہیں دے کہیں دے، پکڑو جا کر ابو بکر صدیق کا دامن تمہیں پتہ چلے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا صدیق اکبر کے کہنے پہ یمامہ کے مجاہدین نے لگایا تھا۔ یمامہ کے مجاہدین نے کہا یا محمد، اسی تے وہی انہاں دی سنت پیروی کرنے ہاں، صحابہ دا دامن پھڑیا، تسی دسو ہن اگر یا محمدہ نہیں من دے تے پھر دسو کدی پہ من دے ہو۔ یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ لمبردار صاحب گل دی سمجھ آئی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں آنے ہیں، پتہ لگا کہ نہیں؟ بھئی جے نہیں لگا سوال کر سکتے ہو، یار میں خادم ہاں، حضور دے دین دا ادنا جا طالب علم ہاں، چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ پھر کہتے جی اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان پڑھتے تھے نا حضور کے سامنے بھی، تو کیا کرتے تھے، پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، کوئی کلمات ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اذان شروع کرتے تھے۔ اچھا وہ تو بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ وارے وارے جاؤں، ہم تو سنت بلالی ادا کر رہے ہیں، وہ رب کا نام لے رہے تھے، ہم رب کے محبوب کا نام لیتے ہیں، تو رب کا نام لے رہے تھے، ہم اللہ کے محبوب پہ۔ اچھا اتنا پڑھتے ہو جی، اس کی برکات تو سنیں۔ ایک بہت ماڑا بندہ تھا، غریب بندہ تھا، اس نے 500 دینار کسی کا قرضہ دینا تھا، اتنے فضائل ہیں نا کہ رات بھی ختم ہو جائے، درود و سلام کے فضائل ختم ہیں۔ 500 دینار قرضہ تھا، تو وہ اس نے مطالبہ کیا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں اس سے پہلے نے ایک حدیث سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو یا سلام پڑھتے ہو، جب تم درود پڑھتے ہو یا سلام پڑھتے ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے فلاں، آئے ہائے ہائے ہائے، حضور کی بارگاہ میں ساڈا ہی نہیں ساڈے ابے دا بھی نام لیا جاندہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پہ درود بھی پڑھا ہے، سلام بھی پڑھا ہے، سونیا قبول فرما لو۔ اب حضور کو پتہ ہے کہ نہیں کس نے پڑھا اور کس نے؟ جب آپ پڑھیں گے تو سرکار کی بارگاہ میں فوراً تحفہ جائے گا، اور حضور کے سامنے تیرا میرا نام لیا جائے، خوش بختی نہیں ہے یار۔ مقدر پہ ناز نہ کروں، تو بادشاہ کے پاس جائے اور فوٹو سیشن کروا کے آکھے میں جناب فلاں سے مل کے آیا ہوں، رب محمد کی قسم ہمیں ناز ہے جب درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارا نام حضور کے سامنے لیا جاتا ہے، حضور کے سامنے ہمارا نام لیا جاتا ہے۔
اچھا یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور کو پتہ ہے میرا کون سا امتی کتنا درود پڑھتا ہے، کب درود پڑھتا ہے. نہ جھگڑے کرو یار اذان سے پہلے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، نماز سے پہلے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، نہ جھگڑے کرو. آؤ محبت مصطفیٰ میں تمہیں دعوت ہے، دعوت ہے تمہیں، حضور کی محبت میں آؤ. اچھا قرض خواہ سے، قرض دار سے، وہ قرض خواہ تھا جو وہ قرض لینے آ گیا، اس نے کہا میرے پیسے دو. اس نے کہا حالات بڑے ماڑے ہیں، غریب ہوں، تیری مہربانی تھوڑا وقت دے دے. اس نے کہا نہیں، بڑے تو نے وعدے کیے، اب وقت کی گنجائش نہیں ہے، اب تیرے پاس میرے پاس کوئی وقت ہے ہی نہیں. اس نے کہا چلو ایک رات کی تو مہلت دے دے. اس نے کہا دو باتیں ہیں، چلو ایک رات کی مہلت تمہیں دیتا ہوں، صبح یا پیسے یا پھر قید خانہ، قبول تو نے کرنا ہے، یا قید خانے چلے جانا یا میرے پیسے دے دینا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اس نے کہا نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. جس نے قرض لینا تھا نا، اس نے کہا مجھے کوئی ضامن بھی دو، مجھے کوئی اپنا. بھئی ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کہتا بھئی میں نے پیسے لینے، وہ کہتا کوئی بھئی ضامن لے کے آؤ، فلاں سے کہلوا دو بھئی میرا تیرا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اس نے کہا میں تو پہلے ہی ماڑا بندہ ہوں، تے ماڑے نال ٹردا بھی جی گل ہے نا، ماڑے نال ٹردا بھی یا برادری ویکھ کے ٹرن گے تے یا پیسے ویکھ کے ٹرن گے. حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلو جو بیچارہ مظلوم ہے. اگر مظلوم کے ساتھ چلو گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے، میرے نبی راضی ہوں گے. بلکہ یہاں تک ہی نہیں، اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کی مخلوق سے رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کرو. تو کہا کہ میرا کون دے گا، یہاں میرا ضامن کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ایک میرا ضامن ہے، اگر تم مانے. تو کہا کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کو آپ کے سامنے ضامن بناتا ہوں، میں اپنے آقا کو ضامن بناتا ہوں، میرے حضور میرے ضامن ہیں. یا تیرے صبح پیسے دوں گا یا پھر تم مجھے قید خانے میں ڈال دینا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. گھر گیا، پریشان تھا کہ بات تو بہت بڑی کر کے آ گیا ہوں، اب کیا بنے گا میرا. بیوی سیانی تھی، اس نے کہا کیا ہوا، سارا ماجرا سنایا. اس نے کہا حضور کو بطور ضمانت دے کے آیا ہوں. اس نے کہا پھر گھبرا نہ، ماڑے آندہ پرونا ہے ساڈا نبی، نیویں آندہ پرونا ہے. وہ بڑے بڑے آئے تھے مہار پکڑ کے کہنے والے، یا رسول اللہ ساڈی بلڈنگ بڑی اونچی ہے، سونے ساڈی کوٹھی بڑی سونی ہے. فرمایا خلو سبیلی، میری راہ چھڑ دیو، یہ مامور من اللہ ہے، اسے پتہ ہے میری جگہ کون سی ہے، میرا رستہ کون سا ہے اور میری منزل کون سی ہے. پھر بھاگ جاگے ابو ایوب انصاری دے، آئے ہائے ماڑے آندہ نیویں آندہ پرونا ساڈا نبی، کوٹھے آنتے چڑھے یار ناؤ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھن تے دل کو صاف کریں خدا کے لیے. بیوی نے کہا چلو وضو کرتے ہیں ہم دونوں. اور وضو کر کے کرنا کیا ہے؟ اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. بس ایک ہی کام کرنا ہے، حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہے. نیت اچھی تھی نا، آقا کے وفادار تھے، دونوں درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گئے. بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی، بینی بینی مہک آئی. کسی نے اسے آ کے کہا اٹھ دیکھ سلطان الانبیاء تشریف لائے ہیں. حضور نے اپنا جلوہ دکھایا، میرے نبی نے اپنا دیدار عطا فرمایا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سونیا مہربانی کرم فرمایا جے. حضور مہربانی، میری کلی دے بخت، میری کلی دے پاگ، او قدم میری کلی چ لگے جڑے لا مکان تے پہنچے سن، او قدم میری کلی چ آگے جڑے عرشاں تے پہنچے سن، او قدم میری کلی چ لگے جنہ قدماں نو جبریل بھی چومیا آیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، پیسے کول کوئی نہیں، سونیا کل تک دی مہلت ہے. حضور فرماتے گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، جا یہ جو بادشاہ کا فلاں وزیر ہے نا اس کے پاس چلے جا، اس سے کہنا میرا قرضہ ادا کر دے. عرض کی یا رسول اللہ میں تو چلا جاؤں گا، وہ مجھے کیسے پہچانے گا؟ وہ تو پہچانے گا ہی نہیں، چوری نو ملنا بڑا اوکھا ہے آج کل. حضور وہ نہیں پہچانے گا، کوئی نشانی. سنو یار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس وزیر سے کہنا تو روزانہ رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کل یا پرسوں ترسوں کچھ دن پہلے جب تم نے 1000 کی گننا شروع کی نا تو تجھے کچھ مغالطہ لگا تھا، پتہ نہیں 1000 پورا ہویا کہ نہیں ہویا، تمہیں کچھ مغالطہ لگ گیا تھا، پتہ نہیں یہ 1000 کی گنتی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. وہ جلدی صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، وہ مزدور، وہ بیچارہ
جو قرضے میں ڈوبا ہوا تھا وہ وزیر کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے خود نہیں آیا، سلطان الانبیاء نے بھیجا ہے، خیال کرنا میں خود نہیں آیا۔ کہا ہاں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہا مجھ پہ قرضہ ہے، ادا کر دو۔ کیوں، میں کیوں ادا کروں بھائی، تو خود جا۔ کہا میں نے کہا نا میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں تیرے دروازے پہ خود چل کے نہیں آیا۔ کہا بتا کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ وہ چونکہ جو حضور کی بارگاہ پہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا وہ بھی تو کوئی عاشق ہی تھا نا، وہ بھی تو کوئی دیوانہ ہی تھا نا، تڑپ گیا، مچل گیا۔ کہا اچھا حضور کے لب پہ میرا نام آیا، حضور کی زبان پہ میرا بھی نام آیا۔ کہا حضور نے کیا فرمایا، کوئی نشانی؟ سرکار فرماتے ہاں تم نے جو پرسوں ترسوں درود پڑھا تھا نا 1000 مرتبہ گنتی کرتے کرتے تجھے مغالطہ لگ گیا۔ سرکار فرماتے تو نے پورے ہی 1000 پڑھے آئے۔ حضور نے گن کے بتا دیا، اے میرے امتی تجھے مبارک ہو، اوے مغالطے سے باہر آ جا، گنتی پوری ہو گئی سی۔ اللہ اکبر، وہ تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب مجھے کہا میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، قرض لینے والے نے کل کی آج کی بلکہ مہلت دی رکھی ہے۔ اس نے کہا کتنا قرض ہے؟ کہا جی 500 دینار قرض ہے۔ 500 دینار قرضہ؟ کہا بلاؤ اس کو جس نے تجھ سے قرض لینا ہے۔ وہ بھی آ گیا، کہا یہ 500 دینار قرضہ تیرا جو تو نے ادا کرنا ہے، یہ 500 دینار میری طرف سے تحفہ، اور یہ تحفہ اس لیے ہے کہ تیری وجہ سے نبی کی زبان پہ میرا نام آ گیا ہے۔ اچھا وہ جو قرض لینے والا تھا نا وہ بھی سامنے آ گیا۔ جب اس نے باتیں سنی اس نے کہا حضور کی بارگاہ تک تیری رسائی ہو گئی ہے، سلطان الانبیاء نے تجھے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ کہا جا میں بھی اپنا قرضہ تینوں معاف کر چھڑے آئی، میں 500 دینار لے کے نہیں مینوں نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری برکات آئی کہاں سے؟ وہ بولو یار، اچھی بولو، سارے بولو بھائی، باہر والے بھی۔ یہ مشکل کیسے ٹلی؟ درود پڑھنے سے۔ یہ مشکل تو میں اور آپ اگر آج کہیں کتنے لکھے ہے، کیوں لکھے ہے، پہلا پڑھنا ہے بعد وچ پڑھنا ہے، خدا کے لیے چھوڑ دیں، جھگڑوں سے باہر آئیں، اپنے آقا سے محبت کا دامن وابستہ کریں، حضور کے دامن سے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے۔ حضور فرماتے جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا پڑھتے جاؤ گے۔ بات میں نے کہا بڑی لمبی ہے، وقت مجھے اجازت ہی نہیں دیتا، اور آپ بھی ماشاءاللہ لیٹ ہی آؤندے ہو، تو اسے بھی آندے بس 2 رکعتاں پڑھو تے جائیے۔ کچھ سننے کے لیے میری بھی طمع ہوتی ہے آپ آئیں جلدی سے۔ اور ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جب درود پاک میں اور سلام میں اتنی برکتیں ہیں تو کیوں نہ ہم ایک اپنے روزمرہ کاموں میں اس کو ایک شیڈول کے طور پہ ترتیب دے لیں۔ ہر روز کسی نہ کسی نے سفر پہ تو جانا ہوتا ہے، کوئی فیکٹری جاتا ہے، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی کھیتوں میں جاتا ہے، تو صبح نکلنے سے پہلے نا صرف آدھا منٹ لگے گا یا 1 منٹ لگے گا، وضو کر لو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کرو، جہاں تک آپ کی منزل ہے نا سارے راہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے جاؤ، سلام پڑھتے جاؤ۔ ایک تو آپ کے کام میں برکت ہوگی، دوسرا جو آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے، اور تیسرا آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں جب جائیں تب بھی یہ عمل کریں، اور جب واپس آئیں تب بھی یہ عمل کریں۔ کچھ مہینے کر کے دیکھیں، پھر آ کے مجھ سے ملاقات کرنا اور بتانا جناب ہمیں کتنی برکات نصیب ہوئی ہیں۔ پھر نہیں کہ بوٹی پیر کو جاؤ گے آکھو کہ سانو جناب کسی نے کر چھڑیا ہے، سانو کسی نے توید پا چھڑے نے، سانو جناب کسی نے انج نہیں، ہم رسول پاک سے دور ہو رہے ہیں اس لیے سانو کسی نے کر چھڑیا، وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ تو آپ حضور کے قریب ہوتے جائیں، اللہ کی رحمت آپ پہ سایہ فگن ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔